اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آج کی ویڈیو میں ہم بات کریں گے قوم عاد پر جو آندھی آئی تھی۔ قوم عاد پر اللہ کا کس طرح کا عذاب آیا تھا، قوم عاد کی طرف کس نبی کو پیغمبر بنا کر بھیجا گیا تھا، قوم عاد کے نبی کون تھے اور قوم عاد کے نبی نے اپنے پیغمبر کو کیوں جھٹلایا، ان کی وجہ کیا تھی، قوم عاد کے کتنے لوگ بچ گئے تھے اور قوم عاد پر اللہ نے کس قسم کے عذابات کی بوچھار کی تھی۔ آج کے اس مختصر ویڈیو میں ہم اسی بارے میں بات کریں گے۔ قوم عاد مقام احقاف میں رہتی تھی جو عمان اور حضرموت کے درمیان ایک بڑا ریگستان ہے۔ ان کے مورث اعلیٰ کا نام عاد بن نوس بن ارم بن سام بن نوح ہے۔ پوری قوم کو لوگ ان کے مورث اعلیٰ عاد کے نام سے پکارنے لگے۔ یہ لوگ بت پرست اور بہت بد اعمال و بد کردار تھے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے اپنے پیغمبر حضرت ہود علیہ السلام کو ان لوگوں کی ہدایت کے لیے بھیجا، مگر اس قوم نے اپنے تکبر اور سرکشی کی وجہ سے حضرت ہود علیہ السلام کو جھٹلا دیا اور اپنے کفر پر اڑے رہے۔ حضرت ہود علیہ السلام بار بار ان سرکشوں کو عذاب الہی سے ڈراتے رہے، مگر اس شریر قوم نے نہایت بے باکی اور گستاخی کے ساتھ اپنے نبی سے یہ کہہ دیا۔ قرآن مجید نے فرمایا، اجئتنا لنعبد اللہ وحدہ ونذر ما كان يعبد آباؤنا فأتنا بما تعدنا ان كنت من الصادقین۔ سورۃ الاعراف، رکوع نمبر 9، پارہ نمبر 8۔ ترجمہ، کیا تم اے ہود ہمارے پاس اس لیے آئے ہو کہ ہم ایک اللہ کو پوجیں اور جن کو جو ہمارے باپ دادا پوجتے تھے انہیں چھوڑ دیں؟ تو تم لاؤ جس کا ہمیں وعدہ دے رہے ہو اگر تم سچے ہو۔ آخرکار عذاب الہی کی جھلکیاں شروع ہو گئیں۔ 3 سال تک بارش نہیں ہوئی اور ہر طرف قحط خشکسالی سالی کا دورہ ہو گیا، یہاں تک کہ لوگ اناج کے دانے دانے کو ترس گئے۔ اس زمانے کا دستور یہ تھا کہ جب کوئی بلا اور مصیبت اترتی تھی تو لوگ مکہ معظمہ میں جا کر خانہ کعبہ میں دعائیں مانگتے تھے تو بلا ٹل جاتی تھی۔ چنانچہ ایک جماعت مکہ معظمہ میں چلی گئی۔ اس جماعت میں مرثد بن سعد نامی ایک شخص بھی تھا جو کہ مومن تھا، مگر اپنے ایمان کو قوم سے چھپائے ہوئے تھا۔ جب ان لوگوں نے کعبہ معظمہ میں دعا مانگی شروع کی تو مرثد بن سعد کا ایمانی جذبہ بیدار ہو گیا اور اس نے تڑپ کر کہا کہ اے میری قوم، تم کو لاکھ دعائیں مانگ لو مگر خدا کی قسم اس وقت تک پانی نہیں برسے گا جب تک تم اپنے نبی حضرت ہود علیہ السلام کی بات پر ایمان نہ لے آؤ۔ حضرت مرثد بن سعد نے جب اپنا ایمان ظاہر کر دیا تو قوم عاد کے شریروں نے ان کو مار پیٹ کر الگ کر دیا اور دعائیں مانگنے لگے۔ اس وقت اللہ تعالیٰ نے 3 بدلیاں بھیجی، 3 بادل، ایک سفید، ایک سرخ اور ایک سیاہ، اور آسمان سے ایک آواز آئی کہ اے قوم عاد، تم لوگ اپنی قوم کے لیے ان 3 بدلیوں میں سے ایک بدلی کو پسند کر لو۔ ان لوگوں نے کالی بدلی کو پسند کر لیا اور یہ لوگ اس خیال میں مگن تھے کہ کالی بدلی خوب زیادہ بارش دے گی۔ چنانچہ وہ ابر سیاہ قوم عاد کی آبادیوں کی طرف چل پڑا۔ قوم عاد کے لوگ کالی بدلی کو دیکھ کر خوش ہو گئے تھے۔ حضرت ہود علیہ السلام نے فرمایا کہ اے میری قوم، دیکھ لو عذاب الہی ابر کی صورت میں تمہاری طرف بڑھ رہا ہے، مگر قوم کے گستاخوں نے اپنے نبی کو جھٹلا دیا اور کہا کہ کہاں کا عذاب اور کیسا عذاب، یہ تو بادل ہے جو ہمیں بارش دینے کے لیے آ رہا ہے۔ یہ بادل پچھم کی طرف سے آبادیوں کی طرف برابر بڑھتا رہا اور ایک دم ناگہاں اس میں سے ایک آندھی آئی جو اتنی شدید تھی کہ اونٹوں کو ماں ان کے سوار کے اڑا کر کہیں سے کہیں پھینک دیتی تھی۔ پھر اتنی زوردار ہوا ہوگی کہ درختوں کو جڑوں سے اکھاڑ کر اڑا کے لے جانے لگی۔ یہ دیکھ کر قوم عاد کے لوگوں نے اپنے سنگین محلوں میں داخل ہو کر دروازوں کو بند کر لیا، مگر آندھی کے جھونکے نہ صرف دروازوں کو اکھاڑ کر لے گئے بلکہ پوری عمارتوں کو جھنجھوڑ کر ان کی اینٹ سے اینٹ بجا دی۔ 7 رات اور 8 دن تک یہ مسلسل آندھی چلتی رہی، یہاں تک کہ قوم عاد کا ایک آدمی مر کر فنا ہو گیا اور اس قوم کا ایک بچہ بھی باقی نہ رہا۔ جب یہ آندھی ختم ہوئی تو ان کی لمبی لمبی لاشیں زمین پر اس طرح پڑی ہوئی تھیں جس طرح کھجوروں کے درخت اکھڑ کر زمین پر پڑے ہوئے ہوتے ہیں۔ چنانچہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس واقعے کو قرآن مجید میں ان الفاظ کے ساتھ بیان فرمایا ہے۔ اللہ نے فرمایا، وَأَمَّا عَادٌ فَأُهْلِكُوا بِرِيحٍ صَرْصَرٍ عَاتِيَةٍ سَخَّرَهَا عَلَيْهِمْ 7 لَيَالٍ و8 أَيَّامٍ حُسُومًا فَتَرَى الْقَوْمَ فِيهَا سَرْعًا
کأنہم اعجاز نخل خاویہ فہل تری لہم من باقیہ۔ سورۃ الحاقہ رکوع نمبر 1 پارہ نمبر 29۔ ترجمہ: اور رہے عاد تو وہ ہلاک کیے گئے، نہایت سخت گرجتی آندھی سے وہ ان پر قوت سے لگا دی گئی، 7 راتیں اور 8 دن لگاتار، تو ان لوگوں کو بکھرے ہوئے دیکھو گے گویا وہ کھجور کے درخت ہیں گرے ہوئے، تو تم ان میں سے کس کو بچا ہوا دیکھ رہے ہو؟ پھر قدرت خداوندی سے کالے رنگ کے پرندوں کا ایک غول نمودار ہوا، جنہوں نے ان کی لاشوں کو اٹھا اٹھا کر سمندر میں پھینک دیا، اور حضرت ہود علیہ السلام نے اسی بستی کو چھوڑ دیا اور چند مومنین کو جو ایمان لائے تھے ساتھ لے کر مکہ مکرمہ میں چلے گئے، اور آخری زندگی تک بیت اللہ شریف میں عبادت کرتے رہے۔ قرآن کریم کے اس دردناک واقعے سے یہ سبق ملتا ہے کہ قوم عاد جو بڑی طاقتور اور قدآور تھی، اور ان لوگوں کی مالی خوشحالی بھی نہایت مستحکم تھی، کیونکہ لہلہاتی کھیتیاں اور ہرے بھرے باغات ان کے پاس تھے۔ پہاڑوں کو تراش تراش کر ان لوگوں نے گرمیوں اور سردیوں کے لیے الگ الگ محلات تعمیر کر لیے تھے، اور ان لوگوں کو اپنی کثرت اور طاقت پر بڑا اعتماد تھا اور سامان عیش و عشرت پر بڑا ناز تھا، مگر کفر اور بدعمالیوں اور بد کرداریوں کو منحوسیت نے ان لوگوں کو قہر الہی کے عذاب میں اس طرح سے گرفتار کر دیا کہ آندھیوں کے جھونکوں اور جھٹکوں نے ان کی پوری آبادی کو جھنجھوڑ کر چکنا چور کر دیا، اور اس پوری قوم کے وجود کو صفحہ ہستی سے اس طرح سے مٹا دیا گیا کہ ان کی قبروں کا بھی کہیں نام و نشان باقی نہیں رہا۔ تو پھر ہم جیسے لوگ جو ہے وہ کیسے کمزور لوگوں کا ٹھکانہ کیا ہو سکتا ہے کہ عذاب الہی کے جھٹکوں کی تاب لا سکیں؟ اس لیے جن لوگوں کو اپنی اور اپنی نسلوں کی خیریت و بقا منظور ہے، انہیں لازم ہے کہ وہ اللہ اور رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی نافرمانیوں اور بدعمالیوں سے ہمیشہ بچتے رہیں، اور اپنی کوشش اور طاقت بھر اعمال صالحہ اور نیکیاں کرتے رہیں، ورنہ قرآن مجید کی یہ آیات ہمیں جھنجھوڑ کر یہ سبق دے رہی ہیں کہ نیکی کی تاثیر ہمیشہ بہت دیر تک رہتی ہے اور بدی کی تاثیر بربادی کی طرف ہوتی ہے۔ قرآن مجید میں پڑھو، اللہ نے فرمایا بہت سی بستیاں ایسی ہیں جو اپنی بدکاریوں اور بدعمالیوں کی وجہ سے ہلاک کر دی گئی ہیں، اور ایک اور آیت مبارکہ میں اللہ نے فرمایا وَلَوْ أَنَّ أَهْلَ الْقُرَىٰ آمَنُوا وَاتَّقَوْا لَفَتَحْنَا عَلَيْهِمْ بَرَكَاتٍ مِّنَ السَّمَاءِ وَالْأَرْضِ وَلَٰكِن كَذَّبُوا فَأَخَذْنَاهُمْ بِمَا كَانُوا يَكْسِبُونَ۔ سورۃ الاعراف رکوع نمبر 13 پارہ نمبر 9۔ اور اگر بستیوں والے ایمان پر رہتے اور تقوی اختیار کرتے تو ہم ان پر برکتوں کے دروازے آسمان و زمین سے کھول دیتے، لیکن ان لوگوں نے حق کو جھٹلا دیا تو ہم نے ان کے کرتوتوں کی وجہ سے ان کو اپنی پکڑ میں لے لیا۔ اللہ تعالیٰ ایسے عذابات سے انسانوں کو بچائے۔ ہمیں بھی ان قرآنی واقعات کو پڑھ کر یہ سبق ضرور حاصل کر لینا چاہیے کہ ہمیں کبھی بھی اپنی طاقت پر غرور، تکبر، فخر نہیں کرنا چاہیے۔ ہمیشہ ہر وقت اللہ تعالیٰ سے ڈرتے رہنا چاہیے، نیک کام کرنے میں پہل کرتے رہنا چاہیے۔ ہمیں اپنی طاقت پر گھمنڈ، غرور نہیں ہونا چاہیے۔ اگر ہم ایسا کریں گے تو قوم عاد کتنا، قوم سمود کتنا، بہت سارے واقعات قرآن مجید میں ایسے بھرے پڑے ہوئے ہیں۔ اگر ہم ان واقعات کو پڑھتے ہیں، صرف ان سے نصیحت حاصل نہیں کرتے، تو ایک انسان کے مسلمان ہونے پر بھی افسوس ہوتا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید کو نازل کیا اور اس میں واقعات جو بیان کیے گئے ان کے بارے میں ہمیں ذرا خبر تک بھی نہیں ہے۔ ہم ان کے بارے میں جاننے کی کوشش نہیں کرتے تو خدا کے لیے محترم سامعین، جتنے بھی میرے ویورز ہیں، سننے والے ہیں، دوست احباب ہیں، میں آپ سب سے یہ بات کہتا ہوں کہ قرآن مجید کے واقعات کو صرف سننے کی حد تک محدود نہ رکھیں، بلکہ قرآن مجید کے واقعات کو سننے کے ساتھ ساتھ ان پر نصیحت بھی حاصل کریں، ان کو اپنی زندگی میں اپنائیں بھی صحیح۔ اللہ تعالیٰ تمام مسلمانوں کو زیادہ سے زیادہ نیک کام کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وما علینا الا البلاغ المبین۔ آمین۔